علیکم، دس از محمد اسامہ احمد بیک ود اے نیو ویڈیو۔ کچھ دنوں سے ایک خبر ٹاک آف ٹاؤن بنی ہوئی ہے اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط۔ خبر یہ ہے کہ معزز عدالت کے 6 معزز ججز صاحبان نے ایک خط لکھا ہے ہماری سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ ہمارے ملک کے آئین اور ہمارے اداروں کے لیے سو کالڈ جمہوری نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہ خط۔ اس خط کا متن، اب اس خط میں ہمارے معزز جج صاحبان لکھتے ہیں کہ پاکستان کے جوڈیشری میں ہماری انٹیلیجنس اداروں کا بہت زیادہ مداخلت چل رہی ہے۔ مطلب ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہمارے ججز کو بہت زیادہ تھریٹن کرتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلوں کے لیے۔ اب جب وہ تھریٹن کرتے ہیں اور وہ کوئی اگر جج نہیں مانتا تو ان کی فیملی کو ہراس کیا جاتا ہے، یا ان کے ریلیٹیوز جو کلوز ریلیٹیوز ہیں یا ایون ڈسٹنس ریلیٹیو ہیں ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ سو کالڈ جو ہماری عدلیہ جمہوریت ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے اور ہمارے جو ججز ہیں وہ فیصلے ان کے مطابق دیں، نہ کہ انصاف ہو۔ اب یہ جب انہوں نے خط اپنا سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجا اور اپنے سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آیا اس پر ایک کمیٹی بنائی جائے اور پالیسی بنائی جائے جس کے تحت اس پہ کام کیا جائے، پتہ چلے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا صرف یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پہ پریشر ہے یا پاکستان کے باقی جو معزز عدالتیں ہیں ان پر بھی اس طرح کا پریشر ہے، یا کیا ہمارے سپریم کورٹس پر بھی ایسا کوئی پریشر نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی اور پھر انہوں نے ساتھ ایک جسٹس شوکت عزیز کا حوالہ بھی دیا اس خط میں۔ جسٹس شوکت عزیز صاحب وہ ہیں جنہوں نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ انٹرویو میں یا تقریر کے دوران ایک بات کی تھی کہ ہماری عدالتوں میں مداخلت کی جاتی ہے، ہماری عدالتوں میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتی ہیں اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے لیتی ہیں، جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے ان کو اپنی سیٹ سے ڈی سیٹ کر دیا تھا، اور پھر بعد میں سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ آتا ہے اور ان کو دوبارہ سے اپنی سیٹ پہ بحال کر دیا جاتا ہے، اور جسٹس صاحب کا جو ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا۔ اب اس طرح کے واقعات ہمارے پاکستان میں کوئی پہلے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی بہت زیادہ واقعات ہوتے رہے ہیں جس میں ہماری جوڈیشری اس طرح سے تھریٹ بھی ہوتی رہی ہے اور ان کا اس طرح کا کلیم بھی آتا رہا ہے۔ اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہماری ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں اس چیز کی تو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں بہت عرصے کے بعد جو ایسی بریوری نظر آئی ہے جنہوں نے 6 ججز نے اکٹھے ہو کر اس طرح کا کوئی کلیم کیا اور اس طرح کا کہ کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں، اب یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اب اس وقت جب یہ انہوں نے خط لکھا تو اس خط میں انہوں نے یہ بات بھی مینشن کی ہے کہ یہ پہلے خط ہمارے ہائی کورٹ میں بھی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہاں کے بھی چیف جسٹس صاحب کو دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس پر خاطر خواہ کوئی توجہ نہ کی اور اس کو اگنور کیا، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ وہ بھی اس چیز میں انوالوڈ ہیں اور وہ بھی اس سب سینیریو کو جانتے بوجھتے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ دین اس کے بعد اب انہوں نے سپریم کورٹ سے جس طرح ریکویسٹ کی ہے جوائنٹ کمیٹی کی یا جوائنٹ کونسل کی ان کے وہ پالیسی بنائیں اور اس چیز کو روکیں، تو اب پاکستان کے لیے اس میں سب سے بڑی ٹینشن یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے یہ پہلے سے ہی بہت زیادہ کروشل ہے، یا یہ پہلے سے ہی ایسے چیزوں کو فیس کر رہا ہے کیونکہ انصاف تو کبھی ملتا نہیں، اور اگر ملتا ہے تو کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اب اس وقت ایسا خط آنا جس وقت ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ان کو فیصلے دیتی ہے ایک لوور کورٹ اور دین اس کو اپر کورٹ ان کو کالعدم قرار دیتی ہے اور فیصلوں کو ختم کر کے انہیں جو ہے رہائی کا اعلان بھی کرتی ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان، بٹ دا تھنگ از کہ اگر ایسے موقعوں پر اور ایسے حالات میں ایسے حالات پاکستان میں ہوں اور ایسے حالات میں ایسا ایک خط سامنے آ جاتا ہے تو یہ پاکستان کو مزید پوری دنیا کے سامنے مذاق بناتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو انوالومنٹس ہیں جو ہمارے آئین کے بالکل متضاد، آئین ہمارا کہتا ہے کہ کسی بھی ادارے کا کسی دوسرے ادارے میں انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس طرح کی انوالومنٹس ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کے آئین کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کے قانون کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میاں اسامہ سائننگ آف۔